بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ یہ پراپرٹی کی رجسٹریشن کے بارے میں ہے، پراپرٹی سیل پرچیز کے بارے میں ہے۔ کیونکہ آج کل اگر کوئی پراپرٹی خریدتا ہے، ویسے تو کافی مشکل ہے خریدنا، ایک اتنی ہائی پرائسز ہو گئی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص خرید لیتا ہے اور بعد ازاں وہ اپنی ہی پراپرٹی سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کی اپنی غفلت کی وجہ سے اس کا قبضہ اس سے چلا جاتا ہے، کہ وہ اس کو اویئرنیس نہیں ہوتی، کچھ مسٹیک اس نے کر لی ہوتی ہیں، تو وہ اس کو ہائی لائٹ کریں گے اس ویڈیو میں انشاءاللہ، تاکہ کوئی بھی اگر شخص پراپرٹی لینا چاہتا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا مراحل پیش آتے ہیں، کیا کیا پریکاشنز اس کو اڈاپٹ کرنے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے پراپرٹی کو پرچیز کرنے کے بارے میں، کچھ پریکاشنز کے بارے میں، اسٹامپ پیپر کی پرچیزنگ کے بارے میں کہ کس طرح اسٹامپ پیپر جو ہے پرچیز کی جاتے ہیں، فیسز جو انوالوڈ ہوتی ہیں اس زمن میں کہ جو جب آپ پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا اسٹامپ ڈیوٹی، سی وی ٹی، رجسٹریشن فیس، ٹی آئی پی ٹیکس ہو گیا، ایڈوانس ٹیکس ہو گیا، یا سی جی ٹی جس کو کیپٹل گین ٹیکس کہا جاتا ہے، اس پہ جو تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے۔ اس کے بعد ایشنس آف فرد، جو فرد کا اجرا کیا جاتا ہے، ایگریمنٹ ٹو سیل کس طرح تحریر اور اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، سیل ڈیڈ جو ہے، سیل ڈیڈ ایک الگ چیز ہے، ایگریمنٹ ٹو سیل ایک الگ چیز ہے، کیونکہ اس میں بیانہ وغیرہ ہوتا ہے ایگریمنٹ ٹو سیل میں، اور سیل ڈیڈ ایک رجسٹری ہوتی ہے۔ پھر رجسٹریشن پروسیس کیا ہے، پھر آگے جا کے انتقال تک آپ کو انشاءاللہ تقریباً بہت کچھ انشاءاللہ انفارمیشن اس ویڈیو میں پرووائڈ کروں گا، تو آپ ویڈیو کو اگر آپ اینڈ تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کوئی بھی پراپرٹی آپ نے پرچیز کرنی ہے اس کی تو رجسٹریشن لازمی کروانی ہے۔ رجسٹریشن ہوتی ہے سیکشن 17 کے تحت، اور یہ رجسٹریشن ایکٹ 1908 کی سیکشن 17 ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی رائٹ جب ٹرانسفر کرنے ہوں کسی بھی ڈیڈ کے تھرو تو آپ نے جو ہے اس کو رجسٹرڈ لازمی کروانا ہے۔ کوئی بھی رائٹس ٹرانسفر، اب چونکہ یہ سیل میں ہم رائٹس کو ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں، اور رائٹس کون سے ہوتے ہیں، یہ اونرشپ رائٹس ہوتے ہیں، تو اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اب آگے اس کو کون رجسٹرڈ کرے گا، کون رجسٹرنگ اتھارٹی کون سی ہے، تو یہاں پہ میں سیکشن 6 بتاتی ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اپوائنٹ کرتی ہے، یا ابھی تو اپوائنٹ کر چکی ہے، رجسٹرار اور سب رجسٹرار۔ تو یہ سب رجسٹرار یا رجسٹرار جو ہوتے ہیں یہ ہمارے جو ڈیڈز جو ہیں اس کو رجسٹرڈ کرتے ہیں۔ اب یہ ڈسٹرکٹ میں ایک رجسٹرار ہو سکتا ہے، اور مختلف سب رجسٹرار ہو سکتے ہیں، کئی تحصیلوں میں سب رجسٹرار۔ تو آگے چلتے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی پلاٹ پراپرٹی پرچیز کرنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کا بہت دھیان سے دیکھ لینا ہے کہ آیا کہ یہ جو پراپرٹی ہمیں دی جا رہی ہے، جو ہم پراپرٹی لینے والے ہیں، کہ آیا وہی پراپرٹی ہے جس کے بارے میں یہ ذکر کر رہا ہے شخص جو بیچنے والا ہے۔ تو آپ نے اس کا حدود اربا بھی دیکھنا ہے، آپ کے پاس وہ رائٹ لیفٹ جو مشرق مغربی شمال جنوب جاننے والا کمپس بھی ہونا چاہیے، موبائل میں یہ انسٹال ہو سکتی ہے، اپلیکیشن بلٹ ان بھی ہوتی ہے۔ آپ نے اڑوس پڑوس سے پتہ بھی کرنا ہے کہ جو ہے ملکیت کے بارے میں کیا اسی کی ملکیت ہے، اس کو ویریفائی کرنا ہے کہ کیا واقعی جو شخص بیچ رہا ہے یہ اس کی اپنی ہی ملکیت ہے، کسی اور کی ملکیت تو نہیں ہے۔ اس کے ڈاکومنٹس آپ نے دیکھنے ہیں۔ اب ڈاکومنٹس میں آپ کیا دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کی رجسٹری دیکھ سکتے ہیں، اس کا انتقال دیکھ سکتے ہیں، اس کا جو ریکارڈ آف رائٹس ہے، رجسٹر حقداران زمین ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے جب آپ پلاٹ پرچیز کرتے ہیں تو آپ نے اس کا جو حدود اربہ ہے وہ لازمی دیکھنا ہے، چونکہ لٹیگیشن جو سٹارٹ ہوتی ہے، کافی ساری لٹیگیشن جو مقدمے بازی ہوتی ہے حدود اربے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، خسرہ نمبر کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے حدود اربا دیکھنا ہے کہ اس کے مشرق مغرب شمال جنوب میں کون کون سے مکان ہیں، کون شخص ان پہ قابض ہے۔ تو بالکل ایکوریٹ آپ نے اس رجسٹری میں تحریر کروانا ہے کہ حدود اربا اس کا کیا ہے۔ پھر حدود اربا آپ نے تحریر کروا لیا، پھر آپ نے یہ بھی اس کی ڈیمارکیشن کے لیے جو ہے وہ اپلیکیشن فائل کر دینی ہے، اور اپلیکیشن آپ نے کہاں پہ دینی ہے، اسسٹنٹ کمشنر کو ڈیمارکیشن ہوتی ہے نشاندہی۔ تو نشاندہی جب ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو واقعی کون سا پلاٹ دیا جا رہا ہے، وہی پلاٹ ہے جو موقع پہ بھی وہی پلاٹ ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے۔ تو کافی سارے، اور اسی خسرے میں واقع ہے، تو یہ کافی ساری احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ آپ کو اختیار کرنی پڑتی ہیں تاکہ آپ کو فیوچر میں کوئی کسی مسئلے کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ آپ نے پراپرٹی کے ساری ڈاکومنٹس چیک کر لیے کہ واقعی ٹھیک ہے جی، پراپرٹی میں بھی اسی کا نام ہے۔ اور ایک اور آپ کو بتاتا چلوں کہ پراپرٹی آپ نے جب بھی لینی ہے کسی تھرڈ پارٹی سے نہیں لینی۔ آپ کسی ڈیلر حضرات بھی کہتے ہیں جی کہ میں آپ کو کرا دیتا ہوں، بیان کرا دیتا ہوں، کچھ ڈیلر حضرات بھی گڑبڑ کرتے ہیں، پیمنٹ آپ سے لے لیتے ہیں، ان کے نام نہیں ہوتی، لیکن بعد میں کہتے ہیں جی وہ بک گئی ہے، یہ ہے، یا وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ بندہ چلا گیا ہے، یا مسئلہ آ گیا، کوئی بھی ایشو آ سکتا ہے۔ تو آپ نے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ جس سے
آپ پراپرٹی پرچیز کر رہے ہیں اس کے اپنے نام پہ ہونے چاہیے. اگر ڈیلر بھی بیچ میں انوالو ہے تو اس کو کہہ دیجیے ہمیں اونرشپ پروف دکھا دیں, بندے کو ہمارے سامنے کر دیں, اور جب بھی آپ نے بیانہ کرنا ہے یا فل پیمنٹ بھی کرنی ہے تو اسی ڈائریکٹ ایک مین جو اپلیکینٹ ہے, مین جو پارٹی ہے, جو اونر ہے, اس کو کرنی ہے. پھر تمام ویریفائی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے تو ایک اقرار نامہ تحریر کیا جاتا ہے جس میں ایک بیانہ, کچھ عموماً لوگ بیانہ کرتے ہیں, تو میں بھی آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے کوئی اسٹامپ کرنا ہے تو وہ بیانے کی شکل میں آپ بیانہ پہلے کرنا ہے, اور ساتھ بیانہ کرنے کے بعد ہی تعمیرات شروع کر دینی ہے, تاکہ اگر کوئی دیگر دعوے دار ہو تو وہ فوراً موقع پہ آ جائے اور اوبجیکشن کر دے گی یہ تو پلاٹ میں نے پرچیز کیا ہے, فلاں سے پرچیز کیا, یہ تو میں مالک ہوں, تو آپ کس طرح مالک اس کے بن رہے ہیں, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے یہ تمام چیزیں ویریفائی کرنے کے بعد ایک اور چیز آپ کو بتا دوں, آپ خود بھی پٹواری کے پاس چلے جائیں, راضی ریکارڈ سینٹر کے پاس ہے, وہاں سے خود آپ جان لیں کہ اس پہ کوئی بار تو نہیں, اس پہ کوئی اسٹے آرڈر تو نہیں جاری ہوا, اس پہ کوئی اس کے خلاف کوئی اس پراپرٹی کی مد میں کوئی کسی نے شیورٹی تو نہیں دی ہوئی. تو یہ تمام چیزیں فری آف چارجز اگر ہوگا تو آپ ویریفائی کرنے کے بعد آپ اس کو پرچیز کریں. پرچیزنگ سے پہلے جو ہے ایک اسٹامپ پیپر تحریر کر لیں بیانہ کی شکل میں. یہ ایگریمنٹ کس طرح تحریر کیا جاتا ہے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو میں آلریڈی اس اپنے یوٹیوب چینل میں اپلوڈ کر چکا ہوں, آپ میرے چینل میں براؤز کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں, اور نہیں تو آپ یوٹیوب میں اگر لکھیں گے ایگریمنٹ ٹو سیل تو تھرڈ والی ویڈیو انشاءاللہ میری آئے گی, جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل ہاؤ دس لیگل ڈاکومنٹ از ڈرافٹڈ بائی سیکھ لیتے ہیں. تو یہ 24 کے ویوز ہیں 1 سال کے عرصے میں, تو آپ اس کو بھی براؤز کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس میں میں نے کافی ساری چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں اور بتایا تو کیسے حدود اربا کیسے لکھا جاتا ہے, اور پچھلے جو سابقہ رجسٹری ہیں اس کا حوالہ دیا جاتا ہے, انتقال کا حوالہ دیا, تو یہ آپ اس کو لازمی دیکھیں اور اس سے گائیڈنس حاصل کریں. آگے چلتے ہیں. آپ نے بیانہ کر دیا, اب بیانہ کر دیا تو بیانے کے بعد جو فائنل ٹائم رکھا جاتا ہے, مثال کے طور پر آج آپ نے 10 لاکھ کی پراپرٹی پرچیز کی, 2 لاکھ روپے بیانہ کر دیا اور 8 لاکھ روپے آپ کے درمیان یہ سیٹلڈ ہوا کہ 8 لاکھ روپے 10 دنوں کے بعد یا 20 دنوں کے بعد جو ہے ہم ادا کریں گے. تو وہ جو 10 یا 20 دنوں کا ٹائم ہے اس میں آپ کوشش یہ کریں کہ اس میں ایگریمنٹ میں بھی لکھوا لیں اور آپس کی سیٹلمنٹ بھی ہو کہ ہم تعمیرات بھی کر لیں گے, اور اسی دوران وہ جو ہے مالک جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس کو پریپیئر کرے, فرد کا اجرا کروائے, اور رجسٹری اس کے پاس ظاہر بات ہوگی پرانی رجسٹری, اس کا اجرا فرد کا اجرا کرے. فرد کا اجرا کہاں سے کروایا جاتا ہے, فرد کا اجرا, اور فرد برائے بے یہ جاری ہوگا کیونکہ آپ کو یہ پراپرٹی سیل آؤٹ کی جا رہی ہے. مختلف اقسام کے فرد جاری ہوتے ہیں, دستبرداری کا الگ ہوتا ہے, رہن کا الگ ہوتا ہے, تو کافی ساری چیزیں ہیں, اور ضمانت کا الگ ہوتا ہے. لیکن جب بھی آپ نے ایشو کروانا ہے اس مالک سے تو وہ فرد برائے بے جاری کروایا جائے گا. اب اگر تو آپ کا جو ایریا ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہو چکا ہے, ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے, وہاں کا جو ریکارڈ ہے جہاں پہ آپ پراپرٹی پرچیز کر رہے ہیں وہاں کا جو ایریا ہے وہاں سے پٹوار خانے سے نکل کے لینڈ ریکارڈ سینٹر پہ چلا گیا ہے, تو پھر تو آپ کو اراضی ریکارڈ سینٹر سے کمپیوٹرائزڈ فرد ملے گا جو اس قسم کا ہوگا. اس طرح کمپیوٹر جنریٹڈ ہوگا, 400-500 روپے مناسب سے فیس ہوتی ہے ان کی, وہ آپ لیں گے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی وہ پراپرٹی ہے, خطونیاں کتنی ہیں, تو وہ ان کے حساب سے پہ ہوتی ہے فیس چارج. اب اگر تو پٹواری کے پاس ہی ریکارڈ موجود ہے, وہاں سے ڈیجیٹلائز نہیں ہوا کیونکہ کچھ موضوعات جو ہیں وہ کمپیوٹرائز ہو چکے ہیں, کچھ نہیں ہوئے, ان پہ ورکنگ یقیناً جاری ہے. تو اگر پٹواری کے پاس ہوگا تو اس طرح کا کچھ آپ کو ریکارڈ آف رائٹس جس کو رجسٹر حقداران فرد وغیرہ کہا جاتا ہے, اس طرح کا آپ کو ملے گا. اس میں آپ ٹیلی کر لیں کہ نام, ولدیت اور جو بھی ایڈریس ہے, کاسٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, کھیوٹ, خطونی, خسرہ, اور اس طرح کی تمام چیزیں آپ ویریفائی کر لیں کہ جو آپ کو پراپرٹی سیل آؤٹ کی جا رہی ہے وہ اتنی ہی ہے, اور فرد برائے واقعی جو ہے بے جاری کیا گیا. اب یہ تو مختار نامہ کے لیے جاری کیا گیا تھا, لیکن آپ کا چونکہ بے کا ذکر ہو رہا ہے تو وہاں پہ بے جاری کیا گیا ہوگا, لکھا ہونا چاہیے. اب آگے چلتے ہیں. اگر کسی بھی شخص کو فرد کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ کس طرح پڑھ سکتا ہے کہ یہ کیا پٹواری کی لینگویج لکھی ہوئی ہے, یہ حصے کیا ہوتا ہے, یہ کیا چیز لکھا ہوا ہے. تو اس کو میری الگ سے ویڈیو میں نے آلریڈی اپلوڈ کر دی ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ. اگر آپ یوٹیوب چینل میں سیکھ لیتے ہیں, جمع بندی لکھیں گے یا جمع بندی سیکھ لیتے ہیں لکھیں گے, تو میں نے اس میں ویڈیو اس میں جو ہے اپلوڈ کیا, اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے. تقریباً 1 مہینہ قبل میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی. اس کے بعد چلتے ہیں کہ جب آپ نے فرد کا اجرا کروا لیا, فرد برائے بے ہو گیا, تو اب آتا ہے گورنمنٹ کو ٹیکسز ادا کرنے کو. جو اس مد میں جو زیادہ تر ٹیکسز جو ہیں وہ پرچیزر ہی ادا کرتا ہے. اسٹامپ ڈیوٹی ہو گیا, سی وی ٹی ہو گیا, اس طرح کی چیزیں پرچیزر ہی ادا کرتا ہے. صرف 1-2 ٹیکسز جو ہیں وہ سیلر ادا کر سکتا ہے. پہلے تو دیکھ لیتے ہیں کہ ٹیکسز جو انوالو ہوتے ہیں اس رجسٹری کے پروسیس میں وہ کون کون سے ٹیکسز ہوتے ہیں. تو نمبر 1 پہ میں نے لکھا ہے کہ اسٹامپ ڈیوٹی. تو اسٹامپ ڈیوٹی ہوتا ہے 3%.
CVT जिसको कैपिटल वैल्यू टैक्स कहा जाता है, ये होता है 2%। और इसके बाद मैंने लिखा है रजिस्ट्रेशन फीसिस हैं। रजिस्ट्रेशन फीस है जो कि 500 रुपये भी हो सकती है, 1000 रुपये भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी की अमाउंट कितनी है। अगर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 5 लाख से कम है तो 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो 1000 रुपये, तो मैक्सिमम आप समझ लें कि 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। इसके बाद TIP ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स होता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी TMA की हदूद में आती है तो TMA लेती है, कैंट की हदूद में आती है तो कैंटोनमेंट बोर्ड लेता है। ये डिफर करती है। TMA का 1% आप समझ लें इसके करीब। ये प्रॉपर्टी जो टैक्सेस वगैरह है ये ऊंच नीच होते रहते हैं। तो इसके बाद जो है एडवांस इनकम टैक्स है, और ये जो एडवांस इनकम टैक्स है ये होता है टोटल सेल कंसिडरेशन पे। जितनी अमाउंट की आपने ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उतनी उस अमाउंट पे जो है 1% जो है इन एडवांस इनकम टैक्स देना पड़ता है, अगर तो वो बंदा फाइलर है जो बेचने वाला है। अगर तो वो फाइलर है बेचने वाला, और अगर तो फाइलर नहीं है, इनकम टैक्स जो है रिटर्न्स फाइल नहीं करता, टैक्स पे अदा नहीं करता, तो वो उसके लिए 2% है। तो ये 1 और 2% ये भी डिफर करती है एडवांस इनकम टैक्स। इसके अलावा जो अगला टैक्स इन्वॉल्व है इस फील्ड में वो है कैपिटल गेन टैक्स, जिसको CGT कहा जाता है। अब ये जो एप्लीकेबल होता है कि उस अमाउंट पे कि जो आपने गेन की, मिसाल के तौर पर एक सेलर ने प्रॉपर्टी परचेज की 1 साल पहले 10 लाख रुपए की, लेकिन अभी वो बेच रहा है 15 लाख रुपए की, तो 10 लाख और 15 लाख में कितना डिफरेंस आ गया? 5 लाख रुपए का। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आई, प्रॉफिट गेन किया उसने, तो CGT उस अमाउंट पे लगेगा, उस डिफरेंस पे लगेगा, उस प्रॉफिट पे लगेगा। तो ये भी डिफर करता है कि उसने अमाउंट जो प्रॉपर्टी है वो कितने अरसे बाद वो बेच रहा है, तो मुख्तलिफ इस पे परसेंटेज लग सकती हैं। तो अब आपको बता दूं कि जब आपने प्रॉपर्टी को परचेज करना है, जब आप अप्लाई करेंगे स्टाम्प पेपर के लिए, जो स्टैम्प ड्यूटी का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 3% है, तो स्टैम्प ड्यूटी जब आप अप्लाई करेंगे, और अप्लाई आपने कहाँ से करना है? बैंक ऑफ पंजाब की ई-स्टैंपिंग वेबसाइट है, जहाँ पे आप जाएंगे। मैं उसका कोशिश करूँगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ। तो यहाँ पे चालान फॉर्म नंबर 32 है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको एक चालान फॉर्म अपनी जो है रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन पुट करेंगे, तो एक चालान प्रिंट हो जाएगा एंड पे जाके। उसमें तमाम, इसमें एक तो स्टैम्प ड्यूटी भी शामिल हो जाएगी, CVT भी शामिल हो जाएगी, और रजिस्ट्रेशन फीस जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 500 या 1000 रुपये वो भी इसमें शामिल हो जाएगी। तो अब आपने ये तमाम चीज़ें जो है वो एक बना दिया एक चालान के फॉर्म में। तो ये कैसे, अगर किसी को नहीं पता कि चालान फॉर्म किस तरह भरा जाता है, किस तरह उसको फिलअप किया जाता है, तो यूट्यूब पे वो लिख सकता है ई-स्टैंपिंग रजिस्ट्री, तो फर्स्ट वाली वीडियो मेरी आएगी। इसके अलावा और भी वीडियो हैं, काफ़ी सारे अपलोड किए हैं मैंने, उसको भी देख सकते हैं। और इसमें मैंने कंप्लीट डिटेल बताई है, ये 20 मिनट की वीडियो तक मैंने 21 मिनट की, कि इसमें कंप्लीट बताया कि कैसे आप चालान को फिलअप करते हैं, जो ऑनलाइन चालान भरा जाता है स्टाम्प पेपर के लिए। अब ये मैंने देहाती रजिस्ट्री के लिए स्टैंपिंग है, मुख्तलिफ होता है, उनके कैलकुलेशन भी वहीं ऑनलाइन ही होती है, DC रेट क्या है तो वो आल चीज़ें वहीं पे बताता है। ई-स्टैंपिंग की वेबसाइट पे आपने जब तमाम पर्टिकुलर्स का अंदराज कर लिया तो आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म नमूदार होगा, आपने उसको प्रिंट कर देना है। इस फॉर्म में सेलर का नाम, परचेज़र का नाम, एजेंट का नाम और डीड की डिटेल, कितनी अमाउंट में बेचा गया है प्लॉट या जो भी प्रॉपर्टी है, और किस जगह वाक़ है प्लॉट, तमाम चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। इसके बाद ये भी मेंशन होता है कि कितनी अमाउंट जो है आपने पे करनी है टैक्स की मद में। अब ये जो अमाउंट है मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें स्टैम्प ड्यूटी, CVT और रजिस्ट्रेशन फीस शामिल होती है, लेकिन CVT हो सकता है इसमें शामिल ना की जाए, अगर तो आपका एरिया जो भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसमें वो CVT एग्जाम्प्ट हो, यानी CVT उसमें एप्लीकेबल ना हो। तो ये फीसेस वगैरह, इसके अलावा दीगर फीसेस भी जो भी आप पे एप्लीकेबल हैं, जो जैसा कि मैं CGT के बारे में बता चुका हूँ, कैपिटल गेन टैक्स है, एडवांस टैक्स, जो जो एप्लीकेबल हैं आपने फीसेस वगैरह अदा करनी है, वो अलग से अदा करनी है, उनके अलग चालान बनेंगे, अलग रसीदात होंगी, वो अलग से उनको जो है आपके पास रसीदात होनी चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। अब अगला काम आता है, स्टैम्प पेपर आपने ले लिया है, अब उस पर तहरीर लिखनी है, सेल डीड तहरीर करनी है। सेल डीड पहले लिखी थी हमने, एग्रीमेंट किया था, उसको एग्रीमेंट टू सेल कहा जाता है, बयाने का था या कंप्लीट का। तो अब आता है सेल डीड का मरहला। आप उसकी तसलसल में अलग से एग्रीमेंट बना लें कि आपने जो पहले जो बयाना पकड़ा था, अब आप उसकी टोटल पेमेंट वसूल कर रहे हैं और यहाँ से मामला ख़त्म हो गया, क्लियर हो गया। अब आता है सेल डीड का जो रजिस्ट्री होती है, जो सब रजिस्ट्रार के रूबरू रजिस्टर्ड होती है। तो आपकी मर्ज़ी, आप खुद लिखें, आप वसीका नवीस को हायर करें, आप किसी लायर को हायर करें, वकील को हायर करें, आपकी
مرضی ہے. آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ویسے تو کسی پروفیشنل سے کروائیں اگر آپ کو خود فل ایکسپرٹیز حاصل نہیں ہے. آپ نے اگر گائیڈنس لینی ہے تو آپ یوٹیوب میں جا کے میرے چینل کا نام لکھیں سیل ڈیڈ بائی سیکھ لیتے ہیں, تو فرسٹ والی ویڈیو میری آئے گی. اس کے بعد اور بھی ویڈیوز کافی ساری میں نے اس رجسٹر کے بارے میں اپلوڈ کی ہیں, آپ ان کو بھی براؤز کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور سیل ڈیڈ آپ نے یہاں پہ پرنٹ کر دیا, آپ کو وہ سارے ڈاکومنٹس آ گئے, کمپلیٹ ہو گئے. اب کچھ ریکوائرڈ اس کی کاپیز ہوتی ہیں, 4 کاپیز ہوتی ہیں, 3 ہوتی ہیں. یہ تمام ڈاکومنٹس جو آپ نے ارینج کیے ہیں, آپ نے جانا ہے متعلقہ تحصیلدار سب رجسٹرار آفس میں. وہاں پہ آپ جو موجود عملہ ہوگا جس کو محرر کہا جاتا ہے, اس کا اپنا ایک رجسٹرڈ ہوتا ہے, وہ رجسٹر پر اندراج کرے گا آپ کی رجسٹری کے بارے میں کس نے کس کو بیچی ہے, اور آپ کے فریقین کے جو ہیں ان کے سگنیچر لے گا, تھم امپریشن لے گا اپنا, اور بیان ریکارڈ کرے گا, ایکنالجمنٹ کرے گا کہ ہاں بھائی کس نے کس کو بیچی, کتنے کے بیچے, پیسے وصول ہو گئے, آل اوکے ہو گیا. تو عموماً سب رجسٹرار خود یہ بیان ریکارڈ نہیں کرتے بلکہ محرر ہی کرتا ہے. اب محرر آپ کو کیا کرے گا, اور وہاں پہ آپ کے پکچرز وغیرہ بھی جو ہے لے لی جائیں گے. تمام ایک پروسیس ہوتا ہے, وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو جو ہے اور ایک رسید جاری کر دی جائے گی. اب رسید میں پہلے تو یہ تھا کہ 15 دنوں کا ٹائم ہوتا تھا, 15 دنوں میں آپ کو جو ہے وہ رجسٹری ملتی تھی. لیکن اب یہ ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے, انسپیکٹوریٹ جنرل آف رجسٹریشن پنجاب نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے 19 فروری کا, آئی تھنک ہے 2019 کا, جس میں بتایا گیا ہے کہ جو ہے اب سیل ڈیڈ کی جو ہے وہ رجسٹریشن 8 دنوں کے اندر کی جائے آف اٹس سبمیشن ان دی آفس آف سب رجسٹرار. یعنی سب رجسٹرار آفس میں جب یہ جمع ہو جائے تو اس کی 8 دنوں کے اندر اس کی کمپلیشن کی جائے. اب جب آپ نے جمع کروا دی ڈاکومنٹس, آپ کو رسید مل گئی. اب جو انتقال کا پروسیس ہوتا ہے اس کا ذرا دیکھ لیتے ہیں. آپ نے ڈاکومنٹ یہاں پہ جمع کرائے, اب آن لائن ویریفیکیشن وہ کریں گے اسٹامپ پیپر کی کہ آیا جو اسٹامپ پیپر انہوں نے ایشو کروائے جس پہ یہ پرنٹ کرائی ہے کہ ویلڈ بھی ہیں یا 2 نمبر ہیں, کیونکہ کئی لاکھوں روپے کی اماؤنٹ کی ہوتے ہیں تو وہ ویلڈ ہونا چاہیے, اور آن لائن ویریفیکیشن وہ کر سکتے ہیں. تو ویریفیکیشن اگر ٹھیک ہے کر لی ٹھیک ہے. اس کے بعد فرد کی بھی ویریفیکیشن ضروری ہے کہ جو فرد نکلوایا ہے, تو چونکہ یہ ADLR جو راضی ریکارڈ سینٹر جہاں سے یہ فرد جاری کیا جاتا ہے, یہ بھی آن لائن وہاں سے ویریفائی کر سکتے ہیں اگر تو یہ آن لائن آپ کا جو ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے. تو فرد کی ویریفیکیشن ہونے کے بعد الیکٹرانکلی جو کیپچرنگ ہوگی اس ڈیڈز کی, اس کے بعد سب رجسٹرار جو ہے وہ اپروو کرے گا رجسٹری کو کہ اس میں کوئی لکونہ تو نہیں, اس میں کوئی لیگل ڈیفیکٹ تو نہیں. اگر اس میں کوئی لیگل ڈیفیکٹ نہ ہو, کوئی قانونی پیچیدگی نہ ہو, تو وہ جو ہے وہ پاس کر دے گا. اب یہاں پہ لکھا ہوگا اسکیننگ آف پاس رجسٹری. اب اسکیننگ ہو جائے گی ان جو ہے سیل ڈیڈ کی جو بھی ڈیڈز ہیں, اور یہ بھیج دی جائے گی اراضی ریکارڈ سینٹر کو. اراضی ریکارڈ سینٹر وہی ہے جہاں سے آپ نے کمپیوٹرائزڈ فرد حاصل کیا, جہاں آپ پہ جو ایریا آپ کا کمپیوٹرائز ہو چکا ہے وہاں پہ اراضی ریکارڈ سینٹر کو متعلقہ بھیج دی جائے گی یہ اسکیننگ کاپیز. اور اب ان کا اراضی ریکارڈ سینٹر والوں کا کام ہے کہ آٹومیشن اٹیسٹیشن کریں اس میوٹیشن کی, اس انتقال کی, جو بھی آپ نے پراپرٹی پرچیز کی. اور یہ کرے گا کون, اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ, اس کو ADLR بھی کہا جاتا ہے. تو اس طرح کا چھوٹا سا ایک ویڈیو میں نے آپ کو کافی کچھ گائیڈ کیا ہوگا. آپ امید ہے کہ آپ کچھ سمجھ گئے ہوں گے, اور کوئی بھی ٹاپک آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ٹاپک پہ ویڈیو میں بناؤں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اور اس ویڈیو کو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. چینل کو فیوچر کی اپڈیٹ کے لیے سبسکرائب کر دیں, اور اگر ویڈیو اچھے لگے تو اس کو بھی لائک کر دیں. شکریہ.